باب ما جاء فی التصیدی، ان احادیث کا بیان جو آئی ہیں شکار کو پیشہ بنانے کے بارے میں۔ یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ شکار کو ایز اے پروفیشن بھی اپنا سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ مچھلیاں پکڑ کے بیچتے ہیں، بہت سے لوگ شکار کر کے بیچتے ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ اس طرح کوئی عمل کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ نمبر 11 میں بھی لکھا ہوا ہے۔ ابن منیر نے کہا مقصود بہذا ترجمہ تنبیہ علی ان الاشتغال بصید لمن ہوا عیشتہ مشروع، ٹھیک ہے۔ اینڈ پہ کہہ رہے وَأَمَّا التَّصَيُّدُ لِمُجَرَّدِ اللَّعْبِ فَهُوَ مَحْلُ الْخِلَافِ۔ اچھا جی، حدیث مرویہ سألت رسول اللہ فقلت اِنَّا قَوْمٌ نَتَصَيَّدُ بِهَذِهِ الْكِلَابِ، ہم ان کتوں کے ساتھ شکار کرتے ہیں، یعنی شکار کا پیشہ ہم اپناتے ہیں نا، ہم نے کتے رکھے ہوئے، ہم شکار کر کے کھاتے ہیں یا آگے لوگوں کو دیتے ہیں یا بیچتے ہیں۔ آپ نے کہا اذا ارسلت کلابک المعلمہ وذکرت اسم اللہ فکل مما امسکنا علیک الا یاکل الکلب فلا تاکل، اگر کتا کھا لے تو پھر نہیں کھانا۔ فانی اخاف ان یکون انما امسک علی نفسی وان خالطہ کلب من غیرہ فلا تاکل، پھر نہیں کھانا۔ چلیں پڑھیں آگے، پھر وہی حدیث ہی ہے۔ میں نے سنا ابو سالبہ خوشنی سے یہ قول اتیت رسول اللہ، میں اللہ کے نبی کے پاس ہے، میں نے کہا یا رسول اللہ انا بارض قوم اہل الکتاب، ہم ایسے لوگوں کی سرزمین میں ہیں جو اہل کتاب ہے، ناکل فی آنیاتہم، ہم ان کے برتنوں میں کھاتے ہیں، بارض صید، اور شکار کی سرزمین میں، اسید بقوسی و اسید بکلبی المعلم، میں اپنے کمان کے ساتھ شکار کرتا ہوں، تیر کے ساتھ، اور میں اپنے شکاری کتے کے ساتھ شکار کرتا ہوں، والذی لیس معلم، اور اس کے ساتھ بھی جو معلم تعلیم دیا ہوا یا سکھایا ہوا نہیں ہے یا سدھایا ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے، المعلم تعلیم دیا ہوا سکھایا ہوا۔ فاخبرنی ما الذی یحل لنا من ذالک، آپ مجھے بتلا دیں، خبر دیں کون ہمارے لیے حلال ہے، اس میں سے کون سی چیز ہمارے لیے جائز ہے۔ آپ نے کہا اما ما ذکرتا رہا جو تو نے ذکر کیا من انک بارض قوم اہل الکتاب تاکل فی آنیاتہم، کہ تو ایسی قوم کی سرزمین میں جو اہل کتاب ہے تو ان کے برتنوں میں کھاتا ہے، پھر مجھے تم غیر آنیاتہم فلا تاکل فیہا، اگر تم ان برتنوں کے علاوہ اور برتن پالو تو ان میں مت کھاؤ۔ آپ کو میں نے کہا نا سچویشن، پیچھے حدیث بھی آئی ہے، ان برتنوں کی سچویشن حالت اور تھی۔ آج کل کے جو ہمارے برتن ہیں وہ اور ہیں۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے جناب، لکڑیوں کے برتن، پتھروں کے برتن، حتیٰ کہ وہ جو ہے نا یہ کیا کہتے ہیں کدو شدو ہے جناب، خشک کیا ہوا ہو تو اس کے اندر اس کو جو ہے نا برتن کے طور پہ استعمال کر لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کہا فلا تاکلوا فیہا وَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا ثُمَّ كُلُوا فِيهَا، اور اگر تم نہ پاؤ پھر ان کو دھو لو، پھر ان میں کھا لو۔ وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ، رہا جو تو نے ذکر کیا من أَنَّكَ بِأَرْضِ صَيْدٍ، کہ تو شکار کی سرزمین میں، فَمَا سِتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، جس چیز کے جو تو نے شکار کیا اپنی کمان کے ساتھ تو اللہ کا نام لے، یا جو تو شکار کرے، ثُمَّ كُلْ، پھر کھا لے، وَمَا سِتَ بِقَلْبِكَ المعلم، اور شکایت ہوئے کتے سے جو تو شکار کرے، فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، پھر اللہ کا تو نام لے، ثم کل، پھر کھا لے۔ وما سِتَ بِقَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ معلم، اور جو تو شکار کرے اپنے کتے کے ساتھ جو تعلیم یافتہ نہیں ہے، سکھایا ہوا نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے تعلیم دیں گے نا اس کو، ایک کوئی بھی چیز ہے کسی حوالے سے کوئی کام کرنا ہے، اگر اس نے کوئی سیکورٹی کرنی ہے یا اس نے کوئی چیز ڈھونڈنی ہے، بھئی اس کو تعلیم دینی پڑتی ہے۔ فَأَدْرَكْتَ زَكَاةَهُ، پھر تو نے اس کے زکوٰۃ کو ذبح کرنے کو پا لیا، فَكُلْ، پھر تو کھا لے اس کو۔ چلیں ہم نے ایک خرگوش مر زہران میں کیا انفائنا، کیا کہتے ہیں، بدکایا یا نکالا یہ ہے نا سراخ سے، فساؤ علیہا، لوگ اس پر دوڑے، حتی لاغبوا، یہاں تک لوگ تھک گئے، فسعیت علیہا، پھر میں اس پہ دوڑا، حتی خاصو، یہاں تک کہ میں نے اس کو پکڑ لیا، فجیت بہا الی ابی طلحہ،
میں اس کو ابو طلحہ کے پاس لے کے آ گیا، فبعث بہا الی النبی، اس نے وہ اللہ کے نبی کو بھیج دیا، بیواری کہی ہے اس کے جو دونوں کیا کہتے ہیں بیواری کہی ہے پیچھے والا حصہ وہ فخذیہ اور اس کے جو دونوں ران ہیں لتاں دیاں، فقبلہ، آپ نے اس کو قبول کر لیا۔ پڑھیں۔ اللہ کے نبی کے ساتھ ہے یہاں تک کہ اذا کان ببعض طریق مکہ، جب مکہ کے راستے کہیں پہ وہ تھے، تخلف مع اصحاب لو محرمین، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پیچھے رہ گئے، یا آپ کے ساتھیوں کے ساتھ پیچھے رہ گئے اس حال میں کہ وہ احرام باندھنے والے تھے، وہ غیر محرم، اور وہ یعنی ابو قتادہ غیر محرمین، وہ احرام باندھنے والے نہیں تھے۔ فرا حمارن واشین، انہوں نے ایک جنگلی گدھا دیکھا، فاستوى علی فرسی، گھوڑے پہ بیٹھے، ثم سأل اصحابہ ان یناولوا صوتا، پھر انہوں نے اپنے اصحاب سے سوال کیا ان یناولوا صوتا کہ اس کو کوڑا پکڑا دیں، فابوا، انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا ہم نے نہیں پکڑانا، فسألہم رمحہ، انہوں نے ان سے مانگا اپنا جو نیزہ ہے، فابوا، انہوں نے انکار کر دیا، فاخذہ، انہوں نے خود اس کو پکڑ لیا، بھائی یہ باتیں نہیں کریں مہربانی، دروازہ بند کر دیں۔ ثم شدہ علی الحمار، پھر انہوں نے حملہ کیا علی الحمار، گدھے پہ، فقاتلہ، پھر اس کو مار ڈالا، فاکل منہ بعض اصحاب نبی، اصحاب نبی میں سے کچھ نے اس میں سے کھا لیا، بابا بعض کچھ نے نہ کھایا، انکار کر دیا۔ فلما ادرکوا رسول اللہ، جب انہوں نے اللہ کے نبی کو پا لیا، سألوا عن ذلک، انہوں نے اس کے بارے میں سوال کیا، آپ نے کہا انما یہ طعمۃ اطعمکموہ اللہ تعالی، در حقیقت یہ کھانا ہے، یہ غذا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھانا جو ہے نا کھلا دیا۔ چلیں ایک اور سنت سے جب یہ حدیث ہے ابو قتادہ سے مروی ہے، ایسے ہی اس میں یہ بھی ہے الا انہ قال، مگر آپ نے کہا هل معکم الا من شیء، کیا تمہارے پاس اس کے گوشت میں سے کچھ ہے؟ باب التصید علی الجبال، پہاڑوں پر شکار کا بیان۔ چلیں جی، اب ایک حدیث آتی ہے نا، اس کے ضمن میں مختلف باتیں آ جاتی ہیں، تو ایک کیا کہتے ہیں پہلو کے لحاظ سے امام بخاری ایک جز کے لحاظ سے، یہ ایک حدیث کی جو مختلف جزیات ہوتی ہیں تو ایک کو سیپریٹ کر کے وہ باب کے کیا کہتے ہیں باب کے اندر وہ بیان کر دیتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ ایک حدیث میں کتنے زیادہ مسئلے جو ہیں نا وہ نکالے جا سکتے ہیں ایک حدیث میں سے، ٹھیک ہے۔ میں نے سنا ابو قتادہ سے، انہوں نے کہا میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھا، فیما بین مکہ والمدینہ تھی، اس راستے میں جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے، وہ محرمون، اور وہ احرام باندھنے والے تھے، وانا ہلن، اور میں بغیر احرام کے تھا، حلال تھا، علی فرس سے اپنے گھوڑے پہ، وکنت رکان علی الجبال، اور میں پہاڑوں پر چڑھنے والا تھا، فبین انا ذالک، میں اس دوران کہ میں ایسے ہی تھا، اذ رأیت الناس، جب میں لوگوں کو دیکھا، متشوفین لشین، کسی چیز کو وہ غور سے دیکھ رہے ہیں، فذهبت، میں بھی دیکھنے لگا، فاذا هو حمار واشن، تو اچانک وہ جنگلی گدھا تھا، میں نے ان سے کہا ما هذا، یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا لا ندری، ہم نہیں جانتے، میں نے کہا ہوا حمار واشن، حمار واشن، یہ حمار واشین، یہ تو جنگلی گدھا ہے، انہوں نے کہا ہوا ما رہی تھا، وہی جو تجھے نظر آ رہا ہے، ہمیں کیوں پوچھ رہا ہے؟ وکنت نسیت صوتی، اور میں اپنا کوڑا بھول گیا تھا، فقلت لهم، میں نے ان سے کہا ناولونی صوتی، مجھے میرا کوڑا تو دے دو، پکڑا دو، انہوں نے کہا لا نعینک علیہ، ہم تیری مدد نہیں کریں گے اس پہ، فنزلت، پھر میں اترا، فاخذت، میں نے اس کو پکڑ لیا، ثم ضربت فی اثری، پھر میں اس کے پیچھے چلا، فلم یکن الا ذالک، نہیں تھا مگر وہی، فوراً پہنچ گیا اس پہ، حتی کر تو یہاں تک کہ میں نے اس کو زخمی کر دیا، فلم یکن الا ذالک، نہیں تھا مگر وہی، مطلب یہ کہ میں پجیا ہوا تھے، سامنے آ گیا منٹ، میں کول پہنچ گیا ہوں، فاتحت لہم، تو میں ان کی طرف آیا، میں نے ان سے کہا قوموا، کھڑے ہو جاؤ، فاتحملوا، اس کو اٹھاؤ، انہوں نے کہا لا نمسو، ہم اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، فعملت، تو میں نے خود اس کو اٹھایا، حتی جئتم بہ، یہاں تک کہ میں ان کے پاس اس کو لے کر آیا، فابا بعضهم، کچھ نے انکار کر دیا، واقعہ بعضهم، کچھ نے کھا لیا، میں نے کہا انا استوقف لکم النبی، میں تمہارے لیے پیغمبر کو ٹھہراتا ہوں، اللہ کے نبی آگے چلے گئے تھے نا، پھر فادرک، تو میں نے آپ کو پا لیا، پیچھے سے میں گیا، فادرس الحدیث، میں نے ساری وہ حدیث بیان کی، سارا ماجرا قصہ، آپ نے مجھ سے کہا باقی ہے معکم من شیء،
کیا تمہارے پاس اس میں سے کچھ ہے؟ میں نے کہا نام ہاں۔ آپ نے کہا کلو کھا لو فہو طعم یا طعمۃ، ٹھیک ہے، یہ ایک ایسی غذا ہے، یہ ایک ایسا کھانا ہے، اطعمکموہ اللہ، یہ اطعمکموہ اللہ جو اللہ تعالیٰ نے کھلا دیا ہے۔ باب قول اللہ، اللہ تعالیٰ کے قول احل لکم صید البحری، تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال کیا گیا ہے، اس کا بیان۔ ابھی سمندری شکار کے حوالے سے جو مختلف اقوال ہیں، امام بخاری باب کے ضمن میں ان کو لے کر آ رہے ہیں۔ شکار سے کیا مراد ہے؟ عمر نے کہا سعید ہو مستیدہ، شکار سے مراد، سمندر کے شکار سے مراد وہ ہے جو شکار کیا گیا ہو۔ آتا ہے نا احل لکم صید البحر وطعمہ متاع لکم، اور طعام سے مراد ما رما بھی، جو سمندر پھینک دے وہ مراد ہے۔ ابو بکر نے کہا عطافی حلال، یعنی جو پھول کا جانور اوپر آ جائے اس کو کھانا جائز ہے، حلال ہے۔ ابن عباس نے کہا طعام میتۃ الا ما قدرت منہا، ٹھیک ہے، طعام سے مراد اس کا مردار ہے، الا ما قدرت منہا، سوائے اس کے جس سے تو نفرت کرے وہ نہ کھاؤ، ادروائز کوئی مری ہوئی چیز مل جائے تو بھی کھا سکتے ہو۔ اور جریس لا تاکل الیہود، یہ مخصوص مچھلی ہوتی ہے، کہتے ہیں یہودی نہیں کھاتے لیکن ہم کھاتے ہیں۔ ابو شریح نے کہا صاحب نبی جو پیغمبر کے ساتھی ہیں، کل شیء فی البحر مذبوح، سمندر میں ہر جو چیز ہے وہ ذبح شدہ ہی ہے، یعنی وہ حلال ہے، وہ حلال ہے۔ اصل میں دو موقف ہیں، میں اشارہ دے دیتا ہوں، ادھر ان حاشیوں میں لکھا ہوا ہے، یہ ماشاءاللہ کسی نے اوپر جو ہے نا یہ لگا دیا ہے، پیج اوپر لگا دیا ہے ادھر سارا، ٹھیک ہے۔ دو موقف یہ ہیں کہ سمندر کے جو جانور ہیں، سمندر کے جو جاندار ہیں، آیا سارے کے سارے جو ہیں یہ حلال ہیں، یا کہ کچھ حلال ہیں کچھ حرام ہیں۔ ایک موقف یہ کہ سارے کے سارے ہی حلال ہیں۔ سمندری کے سمندری جو جانور ہیں وہ کہتے ہیں ان کے حکام الگ ہیں، اور جو خشکی کے جانور ہیں ان کے حکام الگ ہیں۔ یہ ایک موقف ہے اہل علم کا، اور اس کے اوپر دلائل جو ہے نا وہ دیے جاتے ہیں اور دیے گئے ہیں۔ اور دوسرا موقف یہ ہے کہ سمندری جانوروں کی جب بات ہوتی ہے کہ سمندر کا جانور جو ہے وہ حلال ہے، مردار حلال ہے، آپ کھا سکتے ہو، تو مراد مچھلی ہے، تو مچھلی کی بات ہوتی ہے، باقی جانوروں کے نہیں۔ باقی جانوروں کا حکم اور الگ ہے، اور مچھلی کا جو حکم ہے وہ الگ ہے۔ اور تیسرا بھی موقف ہے کہ کچھ جانور سمندر کے جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، باقی سارے کے سارے جائز ہیں۔ اور امام بخاری میرا خیال ہے پہلا موقف جو ہے نا وہ اپناتے ہیں کہ سارے کے سارے جانور جو سمندر کے ہیں وہ، یعنی جو جانور زیادہ پانی میں رہتا ہے، پانی کی اس کی پیدائش ہے، وہ پانی کا جانور ہے اور وہ آپ کھا سکتے ہو۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یس۔ اب یہ دیکھیں، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں، ابو شریح نے کہا کل شیء فی البحر مذبوح، سمندر میں ہر چیز ذبح کی ہوئی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے سمندر سے جو بھی چیز نکلتی ہے، خواہ وہ کتا نکلتا ہے یا بلی نکلتی ہے، آپ کھا سکتے ہو۔ آپ کو پتہ ہے سمندر میں کتے بلیاں بھی ہوتے ہیں، سمندری شیر بھی ہوتے ہیں۔ عطا نے چیک کر لیں بھائی، چیک کر لیں، اگر ہوں گے تو پھر کھا لینا، اگر نہیں ہوں گے تو نہ کھانا۔ پھر عطا نے کہا اما طیرو، رہا جو پرندہ ہے، پرندہ پانی کا یا ویسے جو پرندہ ہے، فارا ان یسبحوا، میرا خیال ہے کہ آدمی اس کو ذبح کرے گا، سمندر کا جو پرندہ ہے۔ ابن جریج نے کہا میں نے عطا سے کہا سعید الانہاری وکلات السیلی اسعید بحر، نہروں کا شکار اور سیلاب کے جو گڑھے ہوتے ہیں وہاں کا شکار، کیا یہ بھی سمندر کا شکار یا دونوں کا حکم ایک ہے؟ اور نہریں مچھلیاں نہیں آ جاندیاں، سیلاب آتا ہے، پانی کھڑا ہوتا ہے یا بارش ہوتی ہے تو وہاں پہ مچھلیاں، اور پونگے نہیں پھڑ دے تسی؟ ہاں جی، انہوں نے کہا نام ہاں یہ بھی وہی ہے، آپ وہ بھی کر سکتے ہو۔ ثم تلا، پھر یہ بڑی ھذا عذب فرات وھذا مل اجاج ومن کل تاکلون لحما طریا، یعنی میٹھے پانی سے اور نمکین پانی سے تم جو ہے تازہ گوشت کھاتے ہو۔ تو ضروری نہیں ہے کہ سمندر کا ہی پانی ہوگا تو پھر وہاں سے جو شکار ہے، ٹھیک ہے، وہ میٹھا پانی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی پانی ہو سکتا ہے۔ وراکب الحسن ولا سرجن، اور حسن جو ہے وہ سوار ہوئے ایک زین پہ
من جلود کلاب المائی، وہ پانی کے کتوں کے چمڑوں سے بنی ہوئی تھی۔ وہ بھی کنے کتا پھڑ کے چمڑا لا کے، چمڑا لایا ہونا مطلب کتا پھڑ کے کھادا ہونا نا پھر، ہاں جی، تو زین اس کی۔ شابی نے کہا لو ان اہلی اکلوا الزفادع، ذرا دل تھام کے بیٹھیے گا بھائی، اگر میرے گھر والے مینڈک کھائیں گے اطعام تو میں ان کو کھلا دوں گا۔ وہ کہتے ہیں آپ مینڈک ڈڈو بھی کھا سکتے ہو۔ ولم یر الحسن بالسلحفاة باسا، اور کچھوے میں حسن نے کوئی حرج نہیں سمجھا، مطلب یہ کہ آپ لوگ کچھوا بھی کھا سکتے ہو۔ اور یہاں پہ کچھ لوگوں نے کچھوا کھایا تھا بھائی، ادھر پکایا بھی تھا، اور میں نے سنا ہوا ہے کہ جیسے وہ مغز ہوتا ہے نا انسان کا، ایسے خول اتاریں گے تو آگے اندر سے وہ، آپ بھی ٹرائی کر لیجئے گا، مزے کا ہو تو اپنا ایکسپیرینس میرے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اور ویسے ڈڈو شڈو اور یہ کچھوے، اس سے اگلا جو سٹیپ چھپکلیاں وغیرہ، چوہے شوہے سارے، یہ کچھ لوگ دنیا میں کھاتے ہیں، پتہ ہے آپ کو، کھاتے ہیں، ہاں جی۔ ابن عباس نے کہا کل من صید البحر، تو سمندر کی شکار سے کھا، بین سادہ و نصرانی او یہودی او مجوسی، اگرچہ اس کو عیسائی نے یا کسی یہودی نے یا کسی مجوسی نے شکار کیا ہو۔ ابو درداء نے کہا فی المری، مری ہے کہ مری ہے، مری لکھا ہوا یا مری، شراب کے بارے میں، اور سوری سرکے کے بارے میں، ذیب الخمر، کہ جو شراب کا جو ذبح کرنا ہے نا، وہ انی نانو و شمسو، وہ مچھلیاں اور سورج ہے، کہ آپ شراب کے اندر مچھلیاں ڈالو اور دھوپ پہ رکھو، وہ مری بن جائے گا، سرکہ بن جائے گا۔ پڑھیں۔ غزونا جیش الخابتی، ہم نے پتوں والا جو لشکر ہے اس میں ہم نے غزوہ کیا، اور ہم پر ابو عبیدہ، کتاب المغازی میں آپ نے پڑھا ہوا سارا بھائی، ابو عبیدہ امیر بنایا گیا، وہ امیر علینا ابو عبیدہ فجونا جوعا شدیدا، ہمیں خوب بھوک لگ گئی، فالق البحر حوتن، سمندر نے ایک مچھلی پھینکی، میتن مری ہوئی تھی، لم یرا مثل، جس جیسے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی، یقال له العنبر، جس کو عنبر کہا جاتا ہے، فاکلنا منه نصف شعر، ہم نے اس سے آدھا مہینہ کھایا، فاخذ ابو عبیدہ عظما من نظامی، ابو عبیدہ نے اس کی ہڈیوں میں سے ایک ہڈی لی، فمر راکب تحتہ، اس سوار اس کے نیچے سے گزرا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سمندر کا جو شکار ہے، اور سمندر کا سوری جو مردار ہے، وہ کھایا جا سکتا ہے۔ پڑھیں۔ اللہ کے نبی نے ہمیں بھیجا، ہم 300 تھے، ثلاث میات راکبین و امیرنا ابو عبیدہ، اور ہمارے امیر ابو عبیدہ تھے، نرشد ایرن لقریش، ہم قریش کے قافلے کا انتظار کر رہے تھے، فاصابنا جوع شدید، ہمیں خوب بھوک لگی، حتی اکلنا الخبۃ، یہاں تک کہ ہم نے پتے کھایا، فسمی جیش الخبۃ، یا جیش الخبۃ، اس لشکر کا نام جیش الخبۃ، پتوں والا لشکر رکھا گیا۔ فالق البحر حوتا یقال له العنبر فاکلنا منه نصف شهر، آدھا مہینہ ہم سے کھایا، ودہنا بوادہ کی، اور اس کی جو چربی ہے وہ بھی ملی، عطا سہل ہوتا ہے، جیسے سامنا ہمارے جسم درست ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ فاخذ ابو عبیدہ ذیلا من ضلاعہ، ابو عبیدہ نے اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی لی، فناسب، اس کو کھڑا کیا، فمر راکب تحتہ، اس سوار اس کے نیچے سے گزرا، وکان فینا رجل، اور ہم میں ایک آدمی تھا، فلما اشتد الجوع، جب بھوک زیادہ لگتی، نہر ثلاثہ جزائر، اس نے 3 اونٹ، ہم ایک آدمی تھا جب بھوک زیادہ لگ گئی تو اس نے 3 اونٹ ذبح کر دیے، ثم ثلاثہ جزائر، پھر دوبارہ 3 اونٹ ذبح کیے، وہ بھی کھا گئے، ثم نہا ابو عبیدہ، پھر ابو عبیدہ نے اس کو منع کر دیا۔ پڑھیں۔ مردار مچھلی کا ذکر ہے نا، مردار کھا سکتے ہیں، ٹڈی کھانے کا بیان، ٹڈیاں، لوکسٹ آپ نے دیکھے ہوں گے بھائی، وہ یہ کیڑے نہیں ہوتے جیسے یہ پودے کھاتے ہیں، سبز سبز یہ والے جو ہیں، اس طرح کے وہ کٹھے لشکروں کی شکل میں آتے ہیں، اور جناب فصلیں کھا جاتے ہیں، چٹ کر جاتے ہیں، پتہ نہیں انہوں کی کوڑے کہندے ہو کی کہندے ہیں انہوں، پتہ نہیں جو بھی کہندے ہو، یہ پیچھے ٹانگیں فولڈ کی ہوتی ہیں، بڑی سخت، کئی خطرناک قسم کے نظر آتے ہیں، مار بھی دیتے ہیں، یہ پتے پتے کھاتے ہیں، اڑتے ہیں، اڑ کے جھڑپا مار کے ادھر ادھر اس طرح کے۔ ہاں ٹوکا بھائی صاحب، یہ ٹوکے، یہ ٹڈیاں شڈیاں بھائی آپ یہ بھی کھا سکتے ہو۔ غزونا مع نبی، یہ پوری انڈسٹری ہے دنیا میں بھائی، اس کی فیکٹریاں ہیں، پکڑ کے منوں ٹنوں کے، ہزاروں منوں کے جو ہے نا، وہ ٹن کے جو ہے نا، یہ ان کا کے حساب سے ان کا گوشت تیار
کرتے ہیں وہ پروٹین، ان کو خشک کرتے ہیں، پھر اس کا گوشت پھر وہ ڈبوں میں پیک کر کے پوری دنیا میں سپلائی ہوتا ہے اور وہ چیزوں میں پڑتا ہے، جو چیزیں آپ کھاتے ہو جس میں پروٹین کہی جاتے ہیں پروٹین ہے، اس میں وہ بھی ہوتے ہیں۔ یہاں بھی آپ کو بولتے ہیں نا بھی ٹوکا ابلے ہے نو کھا لو یا پنیا کھا لو، آپ نے کہنا ایسے نہیں کھانا ہے گا، انہیں پہ ہمیں زندگی میں کئی ٹوکے کھائے ہوں آپ نے۔ غزونا ماں نبی سبا غزوات نوستن، ہم نے اللہ کے نبی 7 یا 6 غزوے کیے۔ کرنا ناقل الجراد ماؤ، ہم آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ ٹڈیاں کھاتے تھے۔ باب آنیت المجوسی والمیتتی، مجوسیوں کے برتنوں کا بیان اور مردار کا بیان۔ مردار ساتھ لگا دیا کیونکہ مردار شردار کھاتے تھے وہ اور گندی چیزیں کھاتے تھے، اس لیے پھر جو ہے نا ان کے برتنوں سے منع کیا گیا، ساتھ لگانے کا یہ مطلب ہے، اشارہ دے رہے ہیں۔ میں اللہ کے نبی کے واسطے ابو سالم و خوشنی حدیث پیچھے گزری ہے، میں نے کہا یا رسول اللہ انا بیارد اہل الکتاب فناکل فی آنیاتہم و بیارد سید اسید بکوسی واسید بقلبی المعلم بقلبی الذی لیس بعلم، پیچھے آپ نے پڑھی حدیث۔ اللہ کے نبی نے کہا اما ما ذکرتا انکم بارض اہل کتاب فلا تاکلوا فی آنیاتہم، مت کھاؤ ان کے برتنوں میں، الا اللہ تجدوا بدن، مگر یہ کہ تم کوئی چارہ نہ پاؤ اور فعلم تجدوا، ظاہر بات کبھی بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے کو شدید ضرورت پڑتی ہے برتنوں کی اور کوئی بھی برتن دائیں بائیں اور اویلیبل نہیں ہوتا، اور برتن ضروری ہوتا ہے، آپ نے کوئی چیز پکانی ہے یا کوئی چیز کھانی ہے، ٹھیک ہے، تو فعلم تجدوا، اگر تم کوئی اور چارہ نہ پاؤ فاغسلوا، پھر تم ان کو دھوو اور کھا لو۔ واما ما ذکرتا، اور رہا جو تم نے ذکر کیا کنکم بیارض صید، شکار کی سرزمین میں تم ہوتے ہو، فماستا بکوسی کا فذکر اسم اللہ، جو تو شکار کرے اپنی کمان کے ساتھ اللہ کا نام لے، وقول اور کہا وماستا بقلبک المعلم فذکر اسم اللہ، وقول وماستا بقلبک الذی لیس بمعلم فادرکت زکاتہ، اگر تو نے شکار کیا ہے اپنے ایسے کتے کے ساتھ جو سدایا ہوا نہیں ہے، سکھایا ہوا نہیں ہے، پھر تو نے اس کے ذبح کو پا لیا، فکلوا، پھر اس کو کھا لے، ادروائز نہیں کھانا پڑے۔ جی جب لوگوں نے شام کی خیبر کی فتح کے دن اوقدوا النیرانہ، لوگوں نے آگ کے علاوہ جو ہے نا وہ روشن کیے، آگیں جلا دیں۔ اللہ کے نبی نے کہا علامہ اوقدتم النیرانہ، یہ آگ کے علاوہ کس چیز پہ تم نے روشن کیے جلائیں؟ لوگوں نے کہا لحوم الحمر الانسیتی، یہ انسیتی، یہ گھریلو گدوں کے گوشت پک رہے ہیں۔ آپ نے کہا احریقوا ما فیہا واکسروا قدورہا، اندھیل تو جو کچھ ان میں ہے اور اس کی جو ہانڈیاں ہیں وہ ان کی ہانڈیوں کو توڑ دو۔ قوم کے ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا نحریق ما فیہا ونغسل منہ، کو دھو لیں۔ اللہ کے نبی نے کہا جا کے یہاں پر ٹھیک یہ کام کر لو، ٹھیک۔ باب تسمیۃ علی ذبیحہ، ذبیحہ پر بسم اللہ کا بیان، شروع میں لگایا تھا نا ٹائٹل کتاب الذبائح والصید والتسمیہ، تو بسم اللہ کا بڑا ریلیشن ہے، تو اس لیے اب یہ کہ اگر ایک بندہ بسم اللہ نہیں پڑھتا تو کیا حیثیت ہے، جان بوجھ کے نہیں پڑھتا تو پھر کیا حکم ہے، اور ویسے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، یہ باب کے کرنے کا یہ مقصد ہے۔ ذبیحہ پر بسم اللہ کا بیان یعنی پڑھنا ضروری ہے، اور اس کا بیان جس نے جان بوجھ کے ترک کیا ترک متعمدن۔ ابن عباس نے کہا من ناسیہ فلا باسا، جو بھول گیا پھر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کے بسم اللہ بندہ ترک کرتا ہے تو بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وانہ لفسق والناسی لا یسمى فاسقا، اور بھولنے والے کا نام فاسق نہیں رکھا جاتا۔ اب ایک بندہ بھول کے اس کو آپ کہیں گے فاسق ہے، نافرمان ہے، بھائی نافرمان تو نہیں نا، نافرمانی تو جان بوجھ کے ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ۔ اب آیا بن رفاع بن رافع عن جدی، اپنے داد رافع بن خدیج سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا ہم اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، کننا مع نبی بذی الحلیفہ فاصاب الناس جون، لوگوں کو بھوک پہنچی، فاصبنا ابلا وغنما، اور ہمیں مال غنیمت میں اونٹ اور بکریاں ملی۔ اللہ کے نبی فی اخریات الناس، لوگوں میں سے جو پیچھے لوگ تھے ان میں تھے، فعجلوا، انہوں نے جلدی کی، جو آگے لوگ تھے، فنصبوا القدور، ہانڈیاں چڑھا دیں، فدفع النبی الیہم، اللہ کے نبی کو لے جایا گیا ان کی طرف، فامر بالقدور، آپ نے ہانڈیوں کے بارے میں حکم دیا، فوقیت ان کو ڈھیل دیا گیا، مودہ کر دیتا گیا، ثم قسم، پھر آپ نے جانوروں کو بانٹا، فاضل عشرۃ من الغنم ببعیر، آپ نے 10 بکریوں کو ایک اونٹ کے برابر قرار دیا، فندى منها بعیر، ایک اونٹ وہاں سے بھاگ گیا، وکان فی القوم خیل یسیرۃ، لوگوں کے پاس گھوڑے تھوڑے تھے، فطلبوا، لوگوں نے اس کو ڈھونڈا، فاجاؤہم، اس نے اس کو تھکا دیا، فاہوا، گھوڑے پہ جلدی بندہ پیچھے جا سکتا ہے نا، ایک آدمی نے اس کی طرف قصد کیا، بسام، تیر کے ذریعے تیر مارا، فحبسہ اللہ علیہ نسکرو، تیر وجہ جناب رک گیا وہ۔ اللہ کے نبی نے کہا ان لہذه البہائم عوابد، ان
جانوروں میں چوپایوں میں بدکنے والے بھی ہوتے ہیں، کاوابد الوحشی، جیسا کہ جنگلی جانوروں میں بدکنے والے ہوتے ہیں، ڈر کے پاٹ گئے۔ فما ند علیکم منہا، جو تم پر بھاگ جائے ان میں سے، فصنعوا بھی ہاکذا، اس کے ساتھ ایسے ہی کرو، کوئی بھی شے مارو جیسے مرضی اس کو مار لو اور وہ تمہارے لیے اس کو کھانا جائز ہے۔ راوی نے کہا میرے دادی نے کہا انا لڈر جو او نخاف ان نلقى العدو غدا وليس معنا مدن، ہمیں امید ہے، یہ ہمیں لگتا ہے کہ کل ہم دشمن کو ملیں گے اور ہمارے پاس چھریاں نہیں ہیں۔ افا نصبہ بالقصب، نصبہ بالقصب، کیا ہم کانے کے ساتھ ذبح کر لیں؟ آپ نے کہا بھئی میں اصول بیان کر دیتا ہوں، ہاں اس اصول کو مد نظر رکھ کے کانا نہیں، جو چیز مرضی آپ استعمال کر لو۔ مان ہر دامہ، جو چیز خون کو بہا دیا، وضو کی رسم اللہ، اللہ کا نام لے لیا گیا ہو، فکل، پھر تو کھا لے، لیسا سنہ وظفر، ہاں یہ چیزیں استعمال نہیں کرنی علاوہ دانت اور ناخن کے، یہ نہیں کہ جناب چاک وڈن لگ پو جناب کو کرن لمحہ پا کے، یا پھر ناخنوں کے ذریعے۔ بس اخبرکم عنہ، میں تمہیں خبر دیتا ہوں اس کے بارے میں، مسن و فازمن، رہا جو دانت ہے یہ تو ہڈی ہے، تو ہڈی کے ساتھ نہیں کرنا، اور رہا جو ناخن ہے فمد الحبشہ، یہ حبشیوں کی چھریاں ہیں، تو یہ جو طریقہ ہے یہ تہذیب یافتہ لوگوں کا نہیں ہے، مہذب لوگوں کا نہیں ہے۔ باب معذوبی علی النصب والاسنام، اس کے بعد جو ذبح کیا جائے نصب کیے ہوئے جگہوں یا متعین کی ہوئی جگہوں پر، والاسنام اور بتوں پر، بعد کوئی نہ کوئی جگہ متعین کر دیتے تھے، وہاں پہ کوئی نہ کوئی چیز لگا دیتے نشانی کہ یہاں پہ فلاں کے نام کا جانور ذبح کیا جائے گا۔ اب ظاہر بات ہے بندہ وہاں پہ ذبح کرے گا تو ذہن میں وہ بندہ ہی ہوگا نا، یا وہ چیز ہوگی جس کے لیے وہ ذبح کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی وہاں پہ کوئی چیز ذبح ہوتی ہے تو وہ چیز حرام ہے، یہ نہیں کہ آپ کہنے چلے جی وہ بندے نے کہ غلط کام کیا لیکن آپ کھا لو۔ اگر آپ یہ الاؤ کر دیتے ہیں پھر وہ جو چیز ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے معاشرے میں، جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں یہ حرام ہے، ظاہر بات ہے اگر کوئی بندہ معاشرے میں ایسا کرتا ہے کام، اس کو پتہ ہے لوگوں نے کھانا ہی نہیں ہے، اس لیے وہ کام یا تو وہ وسیع سطح پہ نہیں کرے گا اور یا پھر وہ کرے گا ہی نہیں۔ پڑھیں۔ عبداللہ سے انہوں نے سنا انہ سمی عبداللہ یحدث عن رسول اللہ، وہ اللہ کے نبی سے بیان کرتے ہیں انہ لقی زید بن عامر بن نفیل، کہ وہ ملے زید بن عمر بن نفیل کو بیاسفل بلدہن، یہ جگہ کا نام ہے میرا خیال ہے وہاں پہ، وذاک قبل ان ینزل علی رسول اللہ الوحی، اور یہ اس سے پہلے کی بات ہے کہ پیغمبر پر وحی اتاری جاتی۔ فقدم الیہ رسول اللہ سفرتن، اللہ کے نبی نے اس کو دسترخوان پیش کیا جس میں لامن گوشت تھا، فابا یاکل منہا، اس نے انکار کر دیا وہاں سے کھانے سے، ثم قال، پھر اس نے کہا انی لا آکل مما تذبحون علی انصابکم، کیونکہ آپ قریش میں سے تھے اور قریش والے لوگ وہاں پہ کرتے تھے، اس لیے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ بھئی یہ بھی انہی کے خاندان کا، لہذا یہ بھی ویسے ہی کرتا ہوگا، یا یہ کہ وہ اس خاندان کے لوگ ایسے کرتے ہیں وہاں کے لوگ ایسے کرتے ہیں اس لیے میں نہیں کرتا، اب تم نے کیا یا کہ نہیں کیا مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں یہ ہوتی۔ ثم قال انی لا آکل مما تذبحون علی انصابکم، میں نہیں کھاتا اس میں سے جو تم ذبح کرتے ہو اپنے نسب کی ہوئی جگہوں پہ، ولا ناکل الا ما مما ذکر اسم اللہ علیہ، اور ہم نہیں کھاتے مگر اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا۔ باب قول نبی فلیسبح علی اسم اللہ، اللہ کے نبی کے اس قول کا بیان کہ چاہیے کہ آدمی ذبح کرے اللہ کے نام پہ۔ جندب بن سفیان بجلی نے کہا ذہینا مع رسول اللہ ذات یوم، اللہ کے نبی کے ساتھ ہم نے ایک دن قربانیاں کی، فإذا الناس قد ذبحوا ضحایاہم قبل الصلاۃ، اچانک کچھ لوگ تھے جنہوں نے اپنی قربانی نماز سے پہلے ذبح کرنی، فلما انصرف، جب پھرے رآہم النبی، ٹھیک ہے اللہ کے نبی نے ان کو دیکھا، انہم قد ذبحوا قبل الصلاۃ، تو کہ انہوں نے نماز سے پہلے جانور ذبح کر دیا۔ آپ نے کہا من ذبح قبل الصلاۃ فلیذبح مکان آخر، جس نے نماز سے پہلے کوئی جانور ذبح کیا ہے نا چاہیے کہ اس کی جگہ پہ دوسرا جانور ذبح کرے، ومن کان لم یذبح، جس نے نہیں ذبح کیا حتی صلینا، یہاں تک ہم نماز پڑھ لی، فلیذبح علی اسم اللہ، چاہیے کہ اللہ کے نام پر ذبح کریں۔
مطلب یہ کہ اللہ کا نام لے کے ذبح کرنا چاہیے جانور۔ باب مان ہر دم، آگے پھر وہی بات جو ضمن میں پیچھے گزری ہے، جو چیز خون کو بہا دے، من القصب یعنی کانا ہو، والمروہ کوئی پتھر ہو، والحدید لوہا ہو، اس کا بیان، تو اس سے جانور کو ذبح کرنا جائز ہے۔ نافع نے سنا ابن کعب بن مالک سے یخبر ابن عمر ان ابا اخبرہ ان جاریۃ لہم، ان کے باپ نے ان کو خبر دی، ابن عمر کو وہ بتا رہے تھے کہ ان کی ایک لونڈی تھی، کان ترا غنما بسالین، سلا پہاڑ پہ وہ بکریاں چرا رہی تھی، فابصرت بشاتن، اس نے ایک بکری دیکھی، من غنم ہی اپنی بکریوں میں سے، بکری کے ساتھ موتا، اس کی موت دیکھی، فابصرت بشاتن من غنم یا موتا، فکسرت حجرا، اس نے ایک پتھر توڑا، فذبحا تھا، اس کو ذبح کر دیا، فقال لأہلہ، اس نے اپنے گھر والوں سے کہا لا تاکلوا، مت کھاؤ حتی آتی النبی، یہاں تک میں پیغمبر کے پاس آتا ہوں، فاسألو، پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں، او یا پھر یہ کہا تھا ارسل الیہ من یسألہ، یہاں تک کہ میں آپ کی طرف بھیجتا ہوں ایسا بندہ جو آپ سے سوال کرے، فاتى النبی، پھر وہ اللہ کے نبی کے پاس ہے، او باس علیہ، آپ کی طرف بندہ کوئی بھیج دیا، فامر نبی بیاکلہ، اللہ کے نبی اس کو کھانے کا حکم دے دیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو چیز ان سے ذبح کی جائے، وہ ذبح کرنے والا جو بھی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، بندہ کھا سکتا ہے۔ ہاں جی، انا جاریۃ لکعب بن مالک، سو گئے آپ، ترعی غنما لہ بالجبیل الذی بالسوق وهو بسالین، ٹھیک ہے، ایک چھوٹے سے پہاڑ پہ بکریاں چرا رہی تھی جو کہ بازار کے ساتھ ہے، اور اس کو صلاح کہتے تھے، فصیبت شاۃ منھا، ایک بکری کو مصیبت پہنچی، فادرہ کا تھا، تکلیف پہنچائی گئی، مطلب کوئی جانور نے حملہ کر دیا، اس نے اس کو پا لیا، فکسرہ ہے، پتھر توڑا، فذبح تھا، پھر اس نے اس کو ذبح کر دیا، فذکروا للنبی، تو انہوں نے اللہ کے نبی کے سامنے یہ بات ذکر کی، فامرہم بیاکلہ، اللہ کے نبی نے ان کو اس کے کھانے کا حکم دے دیا۔ آگے پھر وہی حدیث ہے، اب آیا میں رفاع بن رافع، اپنے دادا رافع سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ لیس معنا مدن، ہمارے پاس چھریاں نہیں ہیں، آپ نے کہا مان ہر دما، جو چیز خون کو بہا دیا، بذکر رسم اللہ علیہ فکل، وہ کھا لے، لیس السن والظفر والظفر، ماس و ان کے، اما ظفر رہا جو ناخن ہے، فمد الحبشہ، یہ حبشیوں کی چھری ہیں، واما سن فاضمن، یہ ہڈی ہے، وند بعیر، ایک اونٹ بھاگ گیا، بدک گیا، فابسہ، اللہ نے اس کو روک دیا، آپ نے کہا ان لہذیل اوابل، ان لہذیل ایبل اوابد، ان اونٹوں میں بھی دیکھنے والے ہیں، کہ اوابد الواشی، جیسا کہ جنگلی جانوروں میں بھی دیکھنے والے ہوتے ہیں، فما غلبکم منھا فاصنعوا بہکذا، جو تم پر غالب آ جائے ان میں سے، تو اس کے ساتھ ایسے ہی کرو جیسا کہ یہاں پہ کیا گیا۔ باب ذبیحۃ الامۃ والمرأۃ، لونڈی اور عورت کے ذبیحہ کا بیان، یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عورت کا ذبیحہ اور لونڈی کا ذبیحہ بھی جائز ہے۔ چلیں، وہی ہے، ایک عورت نے بکری ذبح کر دی پتھر کے ساتھ، اللہ کے نبی اس کے بارے میں پوچھا کہ ہمارا بیاکلی، آپ نے کھانے کا حکم دے دیا۔ ایک اور سنہ سے ہے، انا سمع رجل من الانصار یخبر عبد اللہ عن النبی ان جاریۃ لکعب بن بہذا، ایک اور سند ہے، ان جاریۃ لکعب بن مالک کان ترعی غنما بسالین فاصیبت شاۃ منھا فادرکتھا فذبحتھا بحجر فسئل النبی فقال کلوھا۔ باب لا یذکیٰ بالسن والعظم والظفر، دانت کے ساتھ، ہڈی کے ساتھ اور ناخن کے ساتھ ذبح نہیں کیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو چیزیں جن کا استثناء کیا گیا ہے، آپ ان کو ایز اے ذبح کے ٹول استعمال نہیں کر سکتے۔ چلیں، اللہ کے نبی نے کہا کل تو کھا، یعنی ما انہر دم، جو چیز خون کو بہا دے اس کے ذریعے، سوائے کیا کہتے ہیں دانت کے اور ناخن کے۔ چلیں، اور دانت جو ہے وہ ہڈی ہے، اس لیے باب کے اندر ہڈی کا اضافہ کر دیا، اور یہ اوپر نمبر 1 میں لکھا ہوا ہے ولیس فی الحدیث ذکر الترمۃ فی ذکر العظم ولیس فی الحدیث ذکر قلت حکم العظم یعلم منہ بل بخاری فی هذا ماشین علی عادت فی الاشارۃ الی ما یتضمن اصل الحدیث فإن فیہ اما السن فاضمن بین کانت هذه جملۃ لم تذکر ها هنا لکونها ثابتۃ مشہورۃ فی نفس الحدیث۔ امام بخاری کا طرز عمل ہے کہ لفظ نہیں ہوتا، لیکن وہ چونکہ آیا ہوتا ہے اس لیے اس حدیث کو وہاں پہ لے کر آ جاتے ہیں۔ باب ذبیحۃ الاعراب ونابیم، بدوؤں کے ذبح کیے ہوئے جانور اور ان جیسے جو لوگ ہیں جو تہذیب و تمدن سے دور ہوتے ہیں، جن کو کوئی سینس نہیں ہوتی، اتنا کوئی شعور نہیں ہوتا کہ بھئی چیزوں کو کیسے کیا کہتے ہیں ڈیل کیا جاتا ہے،
جانوروں کو کیسے ذبح کیا جاتا ہے، شریعت کی کون سی ہدایات ہیں، کن کو مد نظر رکھنا ہے، وہ چیزیں زیادہ اڈاپٹ نہیں کرتے۔ اگر ان بندوں میں سے کوئی بندہ کوئی جانور ذبح کرے تو کیا جب کہ امکان ہے زیادہ، یہ امکان ہے کہ وہ صحیح طرح نہیں کرے گا جس طرح شریعت نے کہا ہے، تو کیا ان کا ذبح کیا ہوا جانور بندہ استعمال کر سکتا ہے یا کہ نہیں، گوشت کھا سکتا ہے یا کہ نہیں؟ عائشہ سے مروی ان قومن قالوا لنبی، کچھ لوگوں نے نبی سے کہا ان قومن یاتوننا باللحم، ایک قوم ہمارے پاس گوشت لے کے آتی ہے، لا ندری ہم نہیں جانتے، اذکر اسم اللہ علیہ ام لا، اللہ کا نام اس پہ لیا گیا یا کہ نہیں، آیا اللہ کا نام لیا گیا یا کہ نہیں؟ آپ نے کہا سمو علیہ انتم، تم خود اس پر نام بسم اللہ پڑھ لو، وکلوہ اور اس کو کھا لو۔ عائشہ نے کہا وکانو حدیث عہد بالکفر، اور وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، زمانہ ان کا کفر سے قریب قریب تھا۔ چلیں سپیڈ مارو ہے، ٹائم تھوڑا ہے۔ اہل کتاب کے ذبح شدہ جانوروں اور ان کی چربیوں کا بیان، من اہل الحرب، وہ اہل کتاب اہل حرب میں سے ہوں، وغیرہ اور ان کے علاوہ جو دیگر ہیں، وہ جو بھی اہل کتاب ہوں۔ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اہل کتاب کی جو ذبیحہ ہیں اور ان کی چربیاں بھی آپ کے لیے حلال ہیں، چونکہ بعض لوگوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ ذبیحہ تو ان کے وہ ہمارے لیے حلال ہیں لیکن ان کی چربیاں حرام ہیں، اس لیے امام بخاری جو ہے نا وہ شہومہ کا اضافہ کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم، اللہ نے کہا ان لوگوں کا طعام جنہیں کتاب دی گئی، وہ جو بھی ہیں، وہ اہل حرم میں سے ہیں یا جو بھی ہیں، وہ سبھی اس میں آ جائیں گے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں چربیاں نہیں، وہ کہتے ہیں طعام الذین، ان کا طعام، اور وہ کھاتے تھے گوشت، چربیاں ان کی حرام تھیں تو لہذا چربیاں ہمارے لیے بھی حرام، وہ یہ کہتے ہیں۔ زہری نے کہا لا باس بذبیحۃ نصارى العربی، عرب کے سیوں کے ذبیحہ میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَإِن سَمِعْتَهُ يُسَمِّي لِغَيْرِ اللَّهِ، اور اگر تو اس کو سنے کہ وہ اللہ کے غیر کا نام لے رہا ہے ذبح کرتے وقت، فَلَا تَأْكُلْ، پھر مت کا۔ وَإِن لَّمْ تَسْمَعْ، اور اگر تو نے نہیں سنا، فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ، تحقیق اللہ نے اس کو جائز کر دیا، حلال کر دیا۔ وَعَلِمَ كُفْرَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ کو اس کے کفر کا علم ہے، ہمیں نہیں، ہمارے اوپر یہ چیزیں نہیں ہیں، ہم نے ظاہر کو دیکھنا ہے۔ وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ، نہ وہ حضرت علی سے بھی ایسے مذکور ہے۔ حسن و ابراہیم نے کہا وقال حسن و ابراہیم لا باس بذبیحۃ الاخلف، بے ختنہ آدمی کے ذبیحہ میں کوئی حرج نہیں ہے، ایک بندے کا ختنہ ہی نہیں ہوا، وہ جانور ذبح کرتا ہے، بھائی کوئی مسئلہ نہیں، ختنے کا جانور کی ذبح سے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ابن عباس نے کہا طعامہم ذبائحہم، طعام سے مراد ان کے ذبح کیے ہوئے جانور۔ عبداللہ بن مغفل نے کہا کنہ محاصر کسر خیبر، ہم خیبر کے جو کسر ہے محل ہے اس کا جو قلعہ تھا ہم محاصرہ کرنے والے تھے، گھیرنے والے تھے۔ فرما انسان بجرابن، ایک انسان نے مٹکا پھینکا جس میں شام و چربی تھی، فنزعت، تو میں کودا بھاگا، لیا خود تاکہ اس کو پکڑوں، فالتفت، تو میں نے اچانک التفات کیا، مڑ کے دیکھا، فیضا نبی، اچانک اللہ کے نبی تھے اور مجھے دیکھ رہے تھے، فسا یہ تو ملو، تو مجھے شرم آ گیا آپ سے۔ اللہ نبی کہتے انہوں نے کڈا پکا بھائی، پارٹی کے پہ آ گیا پکھیاں طرح، آرام نال جاؤ، اور بندہ تھا کوئی نہیں۔ چلیں جو بھاگ گیا جانوروں میں سے، فهو بمنزلۃ الواشی، وہ جنگلی جانوروں کی طرح ہی ہے، ان کو کوئی بھی چیز مار کے آپ اس کو پکڑ سکتے ہو اور اس کو کھا سکتے ہو۔ باجادہ ابن مسعود، ابن مسعود نے اس کی اجازت دی ہے، یعنی اس کو جائز قرار دیا ہے کہ یعنی وہ ویسے ہی ہے، ایک کون حکم ما ندى من البہائم کا حکم الحیوان الواشی۔ ابن عباس نے کہا ما عجزک من البہائم مما فی یدیک، جو تجھے عاجز کر دے جانوروں میں سے، ان میں سے جو تیرے پاس ہیں، فهو کصید، تو وہ شکار کی طرح ہی ہے، اب اس کا شکار کرو، اس کو کوئی چیز مارو اور جیسے کیسے مرضی اس کو پکڑ کے آپ کھا سکتے ہو۔ وفی بیر، اور ایک اونٹ کے بارے میں کہا تردہ فی بیر، جو کنویں میں گر گیا، فزک ہی ہے میں نہیں سقدرت علیہ، اس کو ذبح کر جہاں سے تو اس پر قدرت رکھتا ہے، جیسے کیسے مرضی اس کو ذبح کر لو۔ اب ظاہر بات ہے اونٹ کو باہر نکالنا ہے جتنا مشکل ہے نا، رسی رسی باغ مر جائے گا، تو ویسے ہی جناب اس کو ٹھیک ہے۔ ورآ ذلک علی وابن عمر و عائشہ۔ چلیں اور جلدی کر لو، روڑا پہ گیا، ٹائم ختم ہو گیا، جلدی کر لو۔ وہی حدیث آپ نے ابھی پڑھی ہے، رافع بن غدیر سے مروی ہونے کا، قل یا رسول اللہ انا لا قل عدوی غدن، کل ہم دشمنوں کو ملیں گے، ولیس مانا مدن، فقال ایجل او ارن، جلدی کر یا پھر تو جانور مار بیٹھے گا، ٹھیک ہے، اگر کسی اور چیز ذبح کرنا ہے تو جلدی جلدی، ادروائز جانور جو ہے وہ تو ہلاک کر بیٹھے گا۔ یہ میں ایجل او ارن
دونوں کا ترجمہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس کے حساب سے۔ اگرچہ اس کے اوپر بھی کافی بحث کی گئی ہے کہ یہاں پہ کیا ہے، یہ ہے یا کہ کوئی اور لفظ ہے۔ مان ہر دامہ، پھر آگے بتا دیا مان ہر دامہ اصول بتا دیا، جو چیز خون کو بہا دیا وضو کی رسم اللہ علیہ فکل لیسا سن و ظفرا واسا حدیثوں کا اما سن فاضمن وما ظفر فمد الحبشہ واسبنا نہب ابل وغنم، اور ہمیں جو ہے نا وہ اونٹوں اور بکریوں میں جو لوٹ کا مال ہے وہ ملا، فندم ناب کا مانا لوٹ کا مال، غنیمت مراد مال غنیمت، فندمنا بعیر فرماه رجل بسام فبصه فقال رسول الله ان لهذه الابل اوابد كوابد الوحش فاذا غلبكم من شيء ففعلوا به هكذا۔ چلے میرا خیال بس کر دیں، افراتفری پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے ہم آگے پڑھ لیں گے۔